السلام علیکم جی، محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ رات آپ نے بڑا تفصیل عبداللہ ملک کے ساتھ پروگرام دیکھا اور وہاں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ ہم نے حقائق کی سچ بتائے ہیں اور آگے فیصلہ سازوں نے کرنا ہے۔ ریان گریم نے پتن ادارے کو بند کرنے کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ یو ایس ایڈ نے پاکستان کے الیکٹورل کمیشن کی مالی معاونت کی، جس نے گزشتہ فروری کے انتخاب میں کھلا کھلم دھاندلی کی ہے، اور پاکستان ان لوگوں کے خلاف کارروائی کر رہا ہے جو انتخابات پر تنقید کر رہے ہیں۔ جو بائیڈن کی لائی گئی حکومت مکمل طور پر ایکسپوز ہو چکی ہے۔ سرور باری کے مطابق ملتان کے دفتر پر بھی دعویٰ بول دیا گیا۔ اب یہ یعنی پتن جو جیسا بھی ہے، جس طرح بھی اس نے کہا ہے، کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا کہ آپ اس کو اس کانٹیکس میں دیکھتے۔ ایک بات کی ہے، ہمت کریں نا، برداشت کریں اس بات کو، فیس کریں اس بات کو۔ الیکشن کمیشن کس لیے ہے؟ اگر جواب دیں اس بات کا، انہوں نے ڈیٹا لیا، ڈیٹا کا پوسٹ مارٹم کیا، اور کیا کرتے؟ ذرا ہم بھی تو یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں نا، اور کیا کرتے؟ صرف اتنا ہی بتایا، وہ سچ بتایا۔ وہ اب سچ نہیں سمجھنا چاہتے تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن بات تو سچ ہے، مگر ہے کئی دفعہ رسوائی کی بات ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ نون لیگ کا جو جلسہ جو بڑا شور ڈال رہے ہیں جی، ڈیرہ غازی خان کا بڑا جلسہ کیا، ایک تو یاد رکھیے گا روایتی ایریا ہے لغاری خاندان کا۔ یہ مسلم لیگ نون کے لوگ نہیں تھے، لغاری خاندان کے لوگ تھے، اور وہی اور لیکن یہ کیا ہے، 1500 سے 800 بندہ جو ہے نا جلسی گاہ میں موجود تھا۔ سائز تقریباً ایک برابر تھا۔ سٹیج کی چوڑائی 60 فٹ جبکہ پنڈال کی چوڑائی 80 فٹ تھی، اور پنڈال کی لمبائی تقریباً 350 فٹ تھی، جس میں 3 کے فٹ کے فاصلے پہ کرسیاں لگائی گئیں۔ جلسی میں بندے کم اور نون لیگ کے جھنڈے اور پمفلٹ زیادہ تھے۔ اور پھر وہی بات ہے، وہ پٹواری کی باتیں ہو رہی ہیں، کچھ اور محکموں کی باتیں ہو رہی ہیں۔ شہباز شریف وہی پرانے طریقے سے اپنا جوش مائک سے اکھاڑ گئے، یعنی وہ لوگ نہیں سننا چاہتے یہ سارا کچھ۔ آپ بتا رہے ہیں معیشت ٹھیک کر دیں گے، آپ بتا رہے ہیں یہ حالات ٹھیک کر دیں گے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ نہیں ہو سکتا ٹھیک آپ سے، اگر ہو سکتا تو آپ 1985 سے اب تک ٹھیک نہ کر دیتے، یہ ملک ترقی نہ کرتا۔ ملک کہاں لا کر کھڑا کیا، کبھی یہ سوچئے گا۔ بدلنے والے ہیں، اور ابھی تک تو تقدیر بدل نہیں پائی، آگے تقدیر کیسے بدلیں گے یہ میں حیران ہوں۔ پتہ نہیں، میری خود سمجھ سے باہر ہے کہ یہ ساری باتیں کے ساتھ ہے۔ مہر شرافت نے جو بات عمران خان صاحب کے بارے میں کی ہے، میں نے ٹویٹ کیا تھا، میں نے شہباز شریف سے اور مریم صفدر سے پوچھا ہے، لیکن دوسری طرف اپنا فیصل حسین نے وہ بات بتا دی ہے کہ بچوں سے بات کروا دی گئی ہے۔ اب انفارمیشن جو ہے، لیکن یہ جو بات انہوں نے کی ہے نا، ساری رات اور سارا دن پانی بند رکھا جاتا ہے، اخبار کی سہولیت بند کر دی جاتی ہے، اور کینٹین صاحب خان صاحب کے لیے بالکل بند ہے، کھانا اکثر ٹھنڈا اور سوکھی روٹی ایسی ہے جو چبائی نہیں جا سکتی، اور فل میٹھے پانی کے ساتھ خان صاحب کی چکی کو اندر اور باہر سے دھوکا گیا ہے، اور جنگلوں کو بھی میٹھے پانی سے کپڑا مارا گیا، جس سے مکھیاں، کیڑے مکوڑے ہزاروں کی تعداد میں شرافت کی میں جو بات کہی ہے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ٹویٹ کیا ہے اس نے۔ وجہ بہت زیادہ پریشانی کا سامنا یہ ہے نا، خان صاحب کے بلاک کو باہر سے تالا لگا دیا گیا، کوئی شخص اس بلاک میں جا نہیں سکتا ہے۔ کھانے کے وقت ایک کانسٹیبل جاتا ہے، اور خان صاحب جو ہیں تقریباً کھانا پینا چھوڑ چکے ہیں۔ یہ بات وہ والے جس بارے میں تحقیق بڑی ضروری ہے، اس پر جواب آنا چاہیے، اور بڑی وضاحت کے ساتھ آنی۔ استری کی سہولت بھی کہہ رہے ختم کر دی گئی ہے، ایک ہی لباس پہنا، اور سب سے زیادہ گندی اور تکلیف دہ بات کہ واش روم کا جو اندر والا پائپ ہے اسے بالکل بند کر دیا تھا۔ خان صاحب جب حاجت کے لیے واش روم جائیں اس کا پانی اتنا سلو کہ جب وہ ٹوائلٹ استعمال کرتے انہیں اور یہ جو ہے نا یہ ساری ہر طرح سے ایک نظام لگا ہوا ہے۔ خان صاحب کو بیماری لاحق ہو سکتی ہے، سب کو فوری ایکشن لینا چاہیے۔ انہوں نے ڈیمانڈ کی، میں نے اس پہ اوپر لکھ دیا کہ اس بارے میں جواب دے۔ اس ٹویٹ جو بات کی ہے نا مہر شرافت کے کانٹیکس کے حوالے سے، کہ وہ ذرا سامنے آنے چاہیے، پتہ چلنا چاہیے کہ حالات اور واقعات کیا ہیں، اصل کہانی کیا ہے۔ پاکستانیوں نے متحدہ عرب امارات میں ایک سال میں 8000 سے زیادہ نئی کمپنیاں بنا لی۔ یعنی پاکستانی یہاں سے دیکھیں نا، یہ برین ڈرین ہو رہا ہے، یہ جا رہے ہیں۔ 2024 میں سب سے زیادہ نئی کاروباری کمپنیاں بنا والا پاکستان کا دوسرا نمبر ہے۔ پاکستانی سفیر فیصل نیاز ترمذی نے گفتگو کرتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ مارکیٹ میں پاکستانی سرمایہ کاروں کی بڑی تعداد بڑھ رہی ہے۔ زیادہ پاکستان کا دبئی میں کاروبار کے لیے آنا ملک کے لیے بہتر ہوگا۔ زیادہ سرمایہ کاری ملک کو واپس زیادہ تر تحصیلات بھیجنے میں مدد دے گا۔ اب یہ اس کو اس کانٹیکس میں دیکھ رہے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہاں کاروبار ختم ہو گیا ہے، یہاں لوگ کاروبار ختم کر کے اپنے آپ کو شفٹ لے کر جا رہے ہیں۔ اور سب سے بڑا جو سافٹ ویئر ٹیکنالوجی کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، ایک طرف کہا جا رہا ہے ہمارا ملک ترقی کر رہا ہے، روزانہ پوائنٹس اوپر جا رہے ہیں، اور سرمایہ کار بھی باہر سے آ رہی ہے۔ اور شہباز شریف تھا تو بتا رہے تھے کہ ملک تقدیر بدل گئی ہے، پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں جو بتائی گئی ہیں۔ اور پینٹ جو بدلنے کے حوالے سے، جو پینٹ کے حوالے سے جو بات آ رہی ہے کہ LDA نے کمیٹی بنا دی ہے، اور اگر امپورٹیڈ کہہ رہی ہیں، اگر امپورٹیڈ پینٹ نہیں کیا گیا
تو پروجیکٹ کی لاگت 8-10 گنا بڑھ جاتی ہے، یہ ان کا کہنا ہے. لیکن یہ ایک ٹی وی پروگرام کے اندر کوثر کاظمی کو جب میں نے یہ چیلنج کیا، ایک تو میں نے ہارس اینڈ کیٹل شو کے حوالے سے بتایا کہ جناب 3 ارب کے قریب انٹرنل انیشل انفارمیشن ہمارے تک شیئر ہوئی ہے، اسی لیے پوچھا ہے کہ وہاں پر ساری انفارمیشن بتائیں کہ ایکچوئل کتنا پیسہ لگا ہے. اسی طرح اس کے اوپر اگر لگایا تو یہ تو جب باہر کے ممالک میں سڑکیں بنائی جاتی ہیں نا تو پینٹ اس کے اندر مکس کیا جاتا ہے بجری کے اندر، وہ پھر لگتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے وہ پینٹ نہیں ہوتا، وہ بنیادی طور پر بجری کا رنگ وہ ہو جاتا ہے، اور وہ بجری پھر اس لیے وہ رنگ جو ہے نا وہ رکھتی ہے. اور وہاں یہ کانسیپٹ وہاں کا ہے، یہ کانسیپٹ بیسیکلی لاہور ہائی کورٹ میں یہ بات آئی تھی کہ پائکر لیک علیحدہ بنائی جائے، اور یہ عثمان بزار کے دور کے اندر ہے. یہ بات بڑی واضح طور پر ہے، اور یہی ہم کوشش کرتے رہتے ہیں کہ آپ تک اصل حالات اور واقعات اور اصل واقعات آپ تک آتے رہیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کیا ہونا ہے. ایکس کو بند ہوئے اب 1 سال ہو گیا ہے، اور 8 فروری کو بند ہوا تھا، 1 سال سے اوپر ہو چکا ہوا ہے. اور خواجہ سعد رفیق نے پابندی ہٹانے کا مطالبہ کر دیا، اور 3 ماہ تو حکومت بھی یہ کہتی رہی کہ پابندی نہیں ہے. شروع میں یہ چلتا رہا، پھر کسی سیانے نے بتایا ہوگا وہ بھائی پابندی ہے، آپ نے کسی کو بتانا گوارا بھی نہیں کیا. یوں پھر حکومت نے پابندی کا دفاع کرنا شروع کر دیا، اور آج تک جاری ہے، آج تک وہ دفاع جاری ہے. آپ آرٹیکل 19 کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، کب تک یہ نظام چلائیں گے، کب تک یہ چلتا رہے گا؟ یہ مشکل ہے یہ آپ یہ نظام سارا چلا سکیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ارباب طاہر نے آڈیٹر جنرل آرڈیننس 2001 میں فنانس ایکٹ کے ذریعے ترمیم کے خلاف اہم فیصلہ جاری کر دیا. یہ پرانا دور ہے، پیپلز پارٹی کے دور میں مجھے یاد ہے خواجہ احمد طارق رحیم مجھے بتایا کرتا تھا، صاحب کا گورنر جو ہیں وزیر پانی اور بجلی تھے، کہ ہم نے یہ کام شروع کیا تھا. وجہ کیا کہ وہ صرف نیشنل اسمبلی سے پاس ہوتا ہے، سینٹ سے پاس کرانے کی ضرورت نہیں. قانون جو ہے وہ نیشنل اسمبلی سے پاس ہوتا ہے، سینٹ سے بھی پاس ہونا ہے. اور آڈیٹر جنرل آرڈیننس میں ترمیم کر کے اپنا فنانس ایکٹ سیکشن 215 کی شق 7 کو آئین سے متصادم قرار دے دی ہے کہ تمام احکامات اور کارروائیاں بشمول نوٹیفیکیشن سارے جو ہے نا وہ واپس لینے کا. آئین صاف کہا ہے کہ آئین ملک کا سب سے بڑا اور بنیادی قانون ہے. باقی قوانین اپنی طاقت آئین سے حاصل کرتے ہیں، اگر قانون اپنے دیے گئے اختیارات سے تجاوز کرے یا کسی آئینی شق کے خلاف ہو تو اسے غیر آئینی آئین سے متصادم قرار دیا جاتا ہے. پارلیمان آئین میں دیے گئے اختیارات کے تحت قوانین بناتی ہے. اگر کوئی قانون آئین یا اصلی قانون پیرنٹ ایکٹ سے متصادم ہو تو قانون غیر مؤثر سمجھا جاتا ہے. کسی قانون کو آئینی ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ منطقی، واضح اور عمومی قوانین یا آئین سے متصادم نہ ہو. اگر بائی لاز بنانے میں طریقہ کار کی خلاف ورزی ہو تو اسے قدم کیا جا سکتا ہے. اگر بائی لاز کسی دوسرے قانون سے متصادم ہو تو وہ اپنے قانون، بنیادی قانون کے خلاف ہو تو انہیں قلعدم قرار دیا جا سکتا ہے. مبہم، غیر واضح، غیر معقول اور غیر منطقی ہونے کی بنیاد پر بائی لاز کو قلعدم قرار دیا جا سکتا ہے. یہ وہ ساری باتیں ہیں جو جسٹس ارباب صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ ساری باتیں بتائی ہیں اور یہ بتایا. اب یہ والا ہفتہ بھی تقریباً ختم ہونے کو ہے. آج آپ اتوار کو پہنچ چکے ہوئے ہیں، آگے ہفتہ اگلا آ رہا ہے. اس میں ضمانتیں لگی ہوئی ہیں. عمران خان صاحب کی جو ریمانڈ ختم کیا تھا اور اس کے بعد ضمانتیں عمران خان صاحب کی خارج ہو چکی ہیں، تو وہ تو دیکھا جاتا ہے انفلکچوس ہو گئی ہوئی ہیں. 9 مئی کے حوالے سے ضمانتیں بھی لگا دی ہوئی ہیں. چیف جسٹس صاحب سینسٹائز ہو کے اب بتانا یہ چاہ رہے ہیں، لیکن میٹنگ کا ایک پازیٹیو امپیکٹ یہ ہو گیا کہ اب بڑا مشکل ہو جائے گا کیسوں کو روکنا. جو کیس فکس نہیں ہو رہے تھے، قاضی فائزی صاحب کے دور کے اندر کیس فکسیشن نہیں ہوتی تھی، اسی لیے سپریم کورٹ پروسیجر کے ایکٹ کے ذریعے سارا کچھ اپنے پاس لایا گیا تاکہ یہ ساری چیزیں جو ان کے پاس آ جائیں. یہ ایک وتیرہ ہے یا ایک تعلق ہے یا ایک حالات ایسے بنائے گئے ہیں کہ جس سے یہ سارے کا سارا نظام ان کے پاس چلا جائے. یہ اس وقت کوششیں کی گئی تھی، اور اسی لیے اب بینچز بنانے کا اختیار بھی جو ہے وہ اب حکومت وقت کے پاس چلا گیا. ہماری سپریم کورٹ کے پاس نہیں ہے. آئینی بینچ وہ بنائے یا باقی چیزوں کو دے. بینچ کی جو نارمل کمپوزیشن میں اس میں لا کر چیف جسٹس تک تو معاملات لے آئے ہیں، لیکن یہ بہتر نہیں ہے. اب انشاءاللہ العزیز ہائی کورٹ کے الیکشن اتنی بڑی سے جیتنے کے بعد 26ویں آئینی ترمیم تو ٹھا اور ختم ہونے کے قریب انشاءاللہ العزیز اعلیٰ عدالتوں میں جائیں گے، سڑکوں پہ احتجاج ہوگا. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.